قرآن دراصل زندہ لوگوں کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو دکانوں، مکانوں، پلازوں کے کاروبار کے افتتاح کی بنیادوں میں مر جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے پڑھا، یا ہم نے قرآن کو دیکھ کر پڑھا، ناظرہ پڑھا، یعنی قرآن کی تلاوت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے قریب قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن کتاب شفا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کے سرہانے سورہ تغابن کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اللہ آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب برکتیں اور یہ سب فیوزات قرآن سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن قرآن دراصل اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم قرآن کو مردوں کی کتاب بنائیں یا قرآن سے صرف برکت حاصل کریں یا قرآن کی صرف تلاوت کریں، بلکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک مقام پر فرمایا ھدی للعالمین۔ قرآن دراصل کتاب ہدایت ہے۔ ہم قرآن سے ہدایت، نور اور ایمان کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آیات اہل جنت کی ہیں یا ان میں اہل جہنم کے احوال ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان آیات بینات میں حق جل شانہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے یا ان آیات بینات میں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اگر ہم جانیں گے نہیں تو قرآن سے صرف برکت حاصل کریں گے، ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ قرآن کو صرف برکت کے حصول کے لیے تلاوت کرنا، قرآن کو صرف بغیر سمجھے پڑھنا، یہ عجم کا طریقہ ہے۔ نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے، نہ ہی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ ہی یہ صحابہ کی ادا ہے۔ اللہ نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن میں غور و فکر کرو تو قرآن تمہاری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا، اگر ہم قرآن سے ہدایت، نور اور ایمان نہیں حاصل کرتے اور پھر بھی انہوں نے ارتداد، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں انسانیت کے دائرے سے نکالا ہے۔ وہ لوگ قطعاً انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔
جو قرآن کے نور سے منور نہ ہو سکے، قرآن کی ہدایت کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوئے، فرمایا کہ اولئک کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح۔ انسانیت، پھر انسانیت میں اشرف المخلوقات، شرافت مخلوقات کا تاج، اللہ نے سب کچھ سارے تمغے لے کر فرمایا کل انعام، جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر اس میں اور شدت لائی، فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہو، والمشرکین شرک کرنے والے ہوں، یہ سب کے سب فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم شر البریہ، میری تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور شدت لائی ہے کہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، اس لیے کہ جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے، اس کے احسانات کو پہچانتا ہے، جانور نفع دینے والی چیز کو پہچانتا ہے، نقصان دینے والی چیز سے دور رہتا ہے۔ یہ اپنے محسن اعظم کو، منعم حقیقی کو نہ پہچان سکے، یہ نفع دینے والی چیز جنت کو نہ پہچان سکے، یہ نقصان دینے والی چیز جہنم سے دور نہ رہ سکے، یہ لوگ اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ پھر اس میں اور شدت لائی، ایک اور مقام پہ فرمایا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، اس شخص کی طرف کہ جس نے بنا لیا الہہ، ہواہ، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کے جذبوں کو الہ بنا لیا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے اس کی دیکھا ہے اس کی طرف کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے میرے محبوب، اے میرے پاک پیغمبر، کیا آپ اس پہ نگہبان ہیں؟ کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا؟ یہ کون ہے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، فرمایا کہ انہیں نظر بھی کچھ نہیں آتا، انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا، ہدایت نظر نہیں آتی، ایمان ان کی عقل میں نہیں آتا، قرآن کی ہدایت ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کل انعام، جو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ بدترین مخلوق ہونے کے ناطے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
جب انسان قرآن سے، ہدایت سے، ایمان سے دور ہو جائے تو اللہ اسے انسانیت کے دائرے سے نکال دیتے ہیں۔